پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب جان پہچان میں جتنے سبق تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے۔ اب ہم اس کا ایک خاص حصہ جسے قواعد کہا جاتا ہے اس کے مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آپ دیکھتے ہیں قواعد کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمیں پڑھنا ہے آج۔ اور سب سے پہلے قواعد میں دو چیزوں کا ذکر عام طور پر ہوتا ہے۔ قواعد سمجھ گئے آپ لوگ؟ گرامر یا ویاکرن۔ تو قواعد میں سب سے پہلے ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، جسے اردو میں ہم اسم اور ضمیر کے حوالے سے ضمیر کے نام سے موسوم کرتے ہوئے جانتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اسم آتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کو جو آپ جانتے ہیں سنگیا ہندی میں کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی کوئی نام ہوتا ہے اس کو ہم سنگیا یا اسم کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف جسے آپ ڈیفینیشن کے طور پر جانتے ہیں، پریبھاشا جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم کی پریبھاشا، اسم کی ڈیفینیشن، اسم کی تعریف جانیں گے اور اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو اقسام ہوتی ہیں یعنی قسمیں، کتنی طرح کا اسم ہوتا ہے، اس کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہم نے بنایا کہ اسم کی تعریف اور اس کی مختلف قسمیں لکھیے۔ اسم کی تعریف اور اس کی مختلف قسمیں، مختلف معنی وبھن، ڈفرینٹ ٹائپ آف ناؤن، جسے آپ سنگیا کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس بات کو غور سے دیکھ لیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اسم کا معنی جو ہم جانتے ہیں وہ نام۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی آدمی آپ سے، کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے پہلی مرتبہ تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا جسے آپ شبھ نام بولتے ہیں، اسم شریف کیا ہے، تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو اب نام پوچھ رہے ہیں تو وہ نام ہی، تو اب اس کو میں اس کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ جواب میں نے لکھا کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب دوسری زبان میں جو ہم عام زبان استعمال کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے نام کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں۔ کتاب بھی نام ہے۔ احمد یہ کسی آدمی کا نام ہو گیا۔ دہلی جگہ کا نام ہو گیا۔ اور یہ کوئی چیز جسے کہیں کرسی، تو آپ کسی بھی طرح کا نام لیں گے تو وہ اسم کہلائے گا۔ آ گیا آپ کی سمجھ میں؟ ایک مرتبہ پھر بتاؤں آپ کو کہ اسم کسی بھی چیز کے، شخص کے، جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کتاب ہی آپ لیں، احمد ہی نام لیں، دہلی ہی نام لیں، کرسی ہی نام لیں، کوئی بھی دوسری چیز لے سکتے ہیں۔ جیسے پین لے سکتے ہیں، دہلی کی جگہ آگرہ کہہ سکتے ہیں، احمد کی جگہ حامد کہہ سکتے ہیں، حامد کی جگہ اور دوسرا نام بھی آپ اصغر کہہ سکتے ہیں، روہت کہہ سکتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی نام جو ہوگا وہ آپ کو، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جینٹس کا ہی نام لیا ہو، آپ نے مرد کا ہی، آپ عورت کا نام بھی لے سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا نام اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دوسرا سوال ہمارے سامنے بنتا ہے کہ اسم کی قسمیں، کیٹیگری کتنی پرکار کا ہوتا ہے۔ ناؤن جو ہوتا ہے، سنگیا جو ہوتی ہے، کتنے پرکار کی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو اسم کی قسمیں، اسم کی قسمیں دو طرح کی بتائی گئی ہے کہ اسم عام، جسے اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم عام، عام جو آپ جانتے ہیں، عام ایک تو عام ہوتا ہے پھل، ایک عام ہوتا ہے جو عام، جنرل جسے کہا جاتا ہے اسم عام۔ تو اسم عام یا اسم نکرہ کہلاتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ وہ اسم جو
ایک جیسی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے وہ اسم عام یا اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہا؟ اسم عام وہ ہے یا اسم نکرہ وہ کہلاتا ہے جو ایک جیسی ہی زیادہ تر چیزیں ہوں، ایک جیسے ہی نام ہوں، ان کو اسم عام اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آدمی، اب آدمی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بتائی گئی کہ کون ہے، خاص آدمی، عام آدمی، نہیں، صرف آدمی۔ مطلب آدمی کی پوری قومیت آ گئی، آدمی کی پوری قوم۔ جانور، سب طرح کے جانور ہو سکتے ہیں۔ کتاب، بہت ساری طرح کی کتابیں ہو سکتی ہیں۔ کرسیاں، الگ الگ طرح کی کرسیاں ہو سکتی ہیں۔ قلم، الگ الگ طرح کے قلم ہو سکتے ہیں، تو وغیرہ۔ اب کوئی سا بھی کسی طرح کا بھی، تو اسم عام یا اسم نکرہ وہ جو ایک جیسی ہی چیزوں کے نام کے لیے استعمال کیا جائے۔ آگے آپ کی سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسری قسم اس کی آتی ہے جو اسم ہے، اسم خاص یا اسم معرفہ۔ میم عین ر ف ہے، معرفہ، یہ جو الگ خاص ہو، ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ بہت اسپیشل یا الگ طرح کا، جس میں کوئی خصوصیت ہو، اس طرح کی بات ہو، یا کسی پرٹیکولر کسی خاص کو کہہ رہے ہیں، وہ کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم عام یا اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم خاص یعنی کسی خاص چیز کے نام کو، کسی خاص شخص کے نام کو، کسی خاص جگہ کے نام کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمیں کسی کا نام غالب لکھا ہوا ہے۔ غالب اب خاص آدمی ہے، آدمیوں میں تو ہے لیکن اب خاص آدمی ہے۔ کیوں خاص آدمی ہے؟ کیونکہ انہوں نے شاعری کی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ اب ہم اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ کو سمجھا دوں۔ ہم نے نام لیا صاحب سچن تیندولکر، تو اس میں خاص ہو گیا۔ اب کرکٹ بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں، لیکن ایک نام ہے جس کو ہم کرکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اسی طرح سے غالب کا نام ہے، انہیں بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ اب دوسری جگہ کا نام آتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے، تاج محل۔ اب تاج محل دوسرا نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، صرف ایک ہی ہے، وہ ہندوستان کا ہے، اور وہ سب عجوبوں میں جو ہے سب سے اچھا اور سب سے بڑا اور سب سے اول نمبر پہ مانا جاتا ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تو خاص ہو گیا۔ اب دوسری بات ہے جامع مسجد۔ اب جامع مسجد، اب مسجد تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو مسجد بہت ساری ہو گئی، لیکن جامع مسجد شہر میں ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے مندر بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اب میں کہوں کہ برلا مندر، یا میں کہوں اکشردھام مندر، تو اس میں مندر بہت سارے نہیں آئیں گے، بس ایک خاص مندر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری چیز آئی ہے لکھنؤ۔ اب شہر کا نام آ گیا، جگہ کا نام آ گیا، ہے نا؟ تاج محل تو عمارت تھی، لیکن اب یہ جگہ کا نام آ گیا، جگہ یعنی شہر۔ تو لکھنؤ، لکھنؤ خاص شہر ہے، اس کا نام لیا گیا، اور نہیں تو ویسے کہہ دیتے کہ شہر، تو اب شہر تو کوئی سا بھی ہو جاتا، تو لکھنؤ شہر کا نام وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں عام تو وہ جو عام چیز کے لیے استعمال ہو، اور اس میں خاص وہ جو کسی خاص چیز کا نام ظاہر کرے۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب آپ سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ جس طرح سے کہ 10 نام خاص، 10 نام عام لکھیں گے آپ، اور 10 اشیاء کے نام لکھیں گے، مطلب چیزوں کے، 10 شہروں کے نام، اور 10 جو آپ کہتے ہیں کوئی چیزیں جو ہیں آپ کے آس پاس ہوں گی ان کے نام لکھیں گے۔ اس سے آپ کی مشق ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے ہمارے سامنے دوسری جو پورشن ہے، دوسرا جو سیکشن ہے ہمارا۔ پہلے تو ہم نے اسم کے بارے میں معلوم کیا، اسم کے بارے میں پڑھا، اس کے متعلق ہم نے جانا۔
اب ہم ضمیر کے متعلق بات کرتے ہیں، ضمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ضمیر ہوتی ہے جسے آپ انترآتما کہتے ہیں، ایک ضمیر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تعریف بتا رہا ہوں، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ ضمیر کی سوال ہے ضمیر کی تعریف لکھتے ہوئے اس کی اقسام یعنی قسمیں بتائیے۔ اب مثال تو دینی ہی ہے اپن کو، تو اقسام یعنی کیٹیگری۔ اب ضمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر وہ لفظ یا وہ کلمہ، لفظ بھی غور کیجئے گا، لفظ بھی یا وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ یا بجائے بولا جائے یا استعمال کیا جائے ضمیر کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ضمیر وہ لفظ ہے یا وہ کلمے ہیں، وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بدلے، بجائے یا اسم کے علاوہ بولا جائے یا استعمال کیا جائے یا لکھا جائے۔ اب جیسے اب مان لیجئے ہم نے احمد اسم میں پڑھا تھا، اب احمد ہم اس کا نام نہیں لے رہے، اس کی جگہ ہم اس کو کہتے ہیں وہ لڑکا، اس کی طرف اشارہ کر کے، تو وہ لڑکا۔ تو دیکھیے جیسے مثال کے طور پر ہم، تم، وہ، اس، میرا وغیرہ، یہ ضمیر کہلائیں گے۔ تم، ہم، جسے آپ ہندی میں سرونام کہتے ہیں نا، وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اب ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ ضمیر کی قسمیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، ضمیر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیے ضمیر شخصی، جس میں کسی شخص کا کسی انسان کا ذکر کیا جائے۔ ضمیر موصولہ دوسرا ہے، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیری اور ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیری۔ تو یہ 5 آپ کے سامنے ضمیر آئیں گے۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ ضمیر کے حوالے سے بات چیت کی، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے یہ التماس کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ضمیر اور اسم کے کم سے کم 10 لفظ لکھیے گا، اور جو آپ کی کتاب میں جملے ہیں ان میں سے ضمیر چھانٹیے گا، اس میں سے اسم چھانٹیے گا اور لکھ کر کے اپنے استاد کو دکھائیے گا۔